یہ اختلافات کبھی کبھی اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ شوہر تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں، اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، نہ اس کو تنگ کرنا ہے، بس بات اس نے مان لی تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا گھر اس کے ساتھ بنا لینا۔ اور ایک عجیب نکتہ، ایک عجیب فائدہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی بہت سی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی۔ تو یہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، ہم اب اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ جب ایک مرد کی شادی ہوتی ہے، ایک جوان کی شادی ہوتی ہے، اس کی زندگی اکثر صحیح نہیں ہوتی، اس کی اپنی بیوی کے ساتھ جھگڑے یہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، اختلافات زیادہ ہوتے ہیں۔ یہ اختلافات کبھی کبھی اس حد تک بڑھ جاتے ہیں کہ شوہر تیار ہو جاتے ہیں اس کے لیے کہ اپنی بیوی کو طلاق دے دیں اور اس سے چھٹکارا پا لیں، اس سے اپنے آپ سے دور کر لیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ ہمیں شریعت، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب یہ حکم دیتے ہیں کہ ہم اپنی بیوی کو طلاق دے دیں۔ اللہ تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتے ہیں کہ اگر ایک شوہر اپنی بیوی کے بد اخلاقی سے تنگ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ، اس کو نصیحت کرو کہ یہ کام نہیں کرنا، یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا، اس طرح نہ کیا کرو۔ فَعِظُوهُنَّ، اگر یہ نصیحت سے بھی یہ نہ بنے اور وہ آپ کی بات نہ مانے، نصیحت سے بھی بات نہ مانے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاهْجُرُوهُنَّ، اس سے آپ دور ہو جائیں۔ کس طرح دور ہو جائیں؟ اس کا مطلب یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اس سے جہاں پر تم سوتے ہیں اس سے دور ہو جاؤ۔ جس طرح مثال کے طور پہ وہ کمرے میں، آپ اس سے دور ہو جاؤ، اس سے ناراض ہو جاؤ۔ اس میں شریعت کا نقطہ یہ ہے کہ باہر اس کے ساتھ بات چیت کرنی ہے آپ نے، لیکن کمرے میں اس سے ناراض ہو جانا ہے، اس سے دور جا کے سونا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اگر اس کے بعد بھی یہ بیوی بات نہ مانے اور ٹھیک نہ ہو، اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاضْرِبُوهُنَّ، اس کو پھر آپ نے مارنا ہے۔ اس طرح اس کو مارے کہ اس کی ہڈی وغیرہ نہ ٹوٹے، اس کی جسم پر کوئی نشان نہ ہے۔ ادب بھی اس لیے کہ تھوڑی سی وہ ڈر جائے، ڈرانے کے لیے تھوڑا سا اس کو مارنا، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، اس کو تھوڑا سا مارنا کہ اس کی اصلاح ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر اس سے وہ آپ کی بات مان لے تو فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، اس کے بعد اس کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے، نہ اس کو تنگ کرنا ہے، بس بات اس نے مان لی تو ٹھیک ہے، اس کے بعد اپنا گھر اس کے ساتھ بنا لینا۔ اگر اس کے بعد بھی ایک ایسی بیوی ہے کہ اس کے بعد بھی نہ بنے، اس کے بعد بھی اختلافات کرے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شوہر کے خاندان سے اور بیوی کے خاندان سے کچھ لوگ بیٹھ کے بات کریں کہ ان دونوں میں اختلافات ہے، کیا کرنا چاہیے کہ ان کے بیچ میں صلح آ جائے، ان کے بیچ میں اصلاح آ جائے، ان کے بیچ میں لڑائی ختم ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اس کے دوران میاں بیوی کے دل میں یہ ہو کہ ہمارا گھر بن جائے، ان کا گھر بن جائے گا، ان کا گھر اس کی وجہ سے بن جائے گا۔ إِن يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ ان کے درمیان اتفاق لے آئے گا، ان کے درمیان یہ جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر اس کے بعد بھی ایک بیوی نہ بنے، اس کا طریقہ پھر یہ ہے کہ شوہر طہر کی حالت میں، طہر کا مطلب یہ کہ وہ بیمار نہ ہو، حیض کی بیمار نہ ہو، وہ طہر کی حالت میں ہو، اور ایسی طہر کی حالت میں ہو کہ شوہر نے اس کے ساتھ ہم بستری نہیں کی، اس حالت میں شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ آپ نے طلاق دے دینا ہے۔ اس لیے اس بات کو اتنا لمبا کیا ہے تاکہ ان کا گھر بن جائے۔ اور ایک عجیب نکتہ، ایک عجیب فائدہ جس کی وجہ سے انشاءاللہ آپ کی بہت سی لڑائیاں ختم ہو جائیں گی، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیوی کے بارے میں فرماتے ہیں کہ عورت جو ہے یہ ٹیڑھی پسلی سے بنی ہے، اس کے ساتھ آپ نے نرمی سے چلنا ہے۔ اگر اس سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی بد زبانی ہو جائے، آپ نے دل میں یہ سوچنا ہے کہ یہ کمزور ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کا عقل بھی کمزور ہے اور ان کا دین بھی کمزور ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں کمزور ہیں تو ہمیں بھی تھوڑا سا گزارا کرنا چاہیے ان کے ساتھ، تب جا کے ہماری زندگی اچھی طریقے سے بنے گی۔ آج سے اگر ہمارے دل میں یہ آئے ہماری بیوی کی غلطی پر دل میں ہمارا یہ ہے کہ خیر ہے، ان کا عقل کمزور ہے، ان کی دین کمزور ہے، تب ان کی غلطی ہمیں چھوٹی لگے گی اور ہمارا گھر اس وجہ اچھا بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کے گھروں میں خوشیاں لا دے اور اختلافات اور لڑائیاں اللہ تعالیٰ ختم کر دے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔